دا د ګندهارا ټي وي زه یم اقبال حسین افکار. ګرانو مینوالو د انډس کلچرسم فورم په یو نشست کې نومیاله جرنلسټه اسما شیرازی واورئ. اور میں نے لکھنا شروع کیا گزشتہ دور میں جب یہ ہائبرڈ رجیم اس کا آغاز ہوا 2018 اگست 2018 میں، تو 14 اگست کو میں نے لکھنا شروع کیا اور میں تواتر سے لکھتی چلی گئی. تو یہ جو کتاب ہے اب یہ ایک پچھلے ہائبرڈ رجیم کی ایک دستاویز بن چکی ہے، اور اس کی پذیرائی جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ابھی تک کی واحد دستاویز ہے جو ہائبرڈ رجیم کے اوپر موجود ہے. کیونکہ یہ پہلا آڈیشن اس کا ختم ہو چکا ہے، دوسرے آڈیشن کی تیاری اور 1 مہینے میں بک گیا تھا یہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور کتنا لوگ پڑھنا چاہتے تھے اس دور میں، جس میں کہ جب ہم چونکہ سیاسی تاریخ اس میں ہے، تھوڑا ادبی ٹچ بھی ہے اس میں، اس کو جس طرح سے میرا جو میں لکھتی ہوں جس انداز میں، تو مختلف جسے کہنا چاہیے کہ یہ جو تجربہ کیا گیا پاکستان میں پہلی بار پہلے تو آمریتیں رہتی تھیں اور ڈائریکٹ مارشل لا آتے تھے، جنرل صاحب حکمرانی کرتے تھے، آئین کو پامال کرتے تھے، عدلیہ اس کو بحال کرتی تھی، ان کو ایک نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ کنٹینیوشن دیتی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی اور پھر بھی پیچھے طاقت جو ہے کسی اور کی رہتی تھی. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ چہرہ جو سامنے لایا گیا، اس چہرے کے پیچھے جو لوگ تھے وہ وہی تھے، اور چہرہ جو سامنے لایا گیا اس نے پھر ان سے آگے بڑھ کے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیشسٹ رجیم جو ہے اس کا آغاز کیا. ایک ہائبرڈ رجیم جو تھا وہ پہلی بار فارملائز ہوا، جس میں کہ 1 صفحے کی حکومت یا 1 پیج گورنمنٹ جو ہے اس کا تجربہ پاکستان میں کیا گیا. تو پاکستان ایک تجربہ گاہ تو ہے ہی، ہم اس پہ مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں، ہم اس پہ مختلف ادوار کے اندر جو ہے ان کو کبھی ڈائریکٹ مارشل لاس پہ آ جاتے ہیں، کبھی ایک ملی جلی لنگڑی لولی جمہوریت دے دیتے ہیں، کبھی آزادی چھین لیتے ہیں. تو بریدنگ سپیس جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے لوگوں کو ملتی رہتی ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جس میں کہ جو 70 سال کی یا 40 سال کی مارشل لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لنگڑی لولی جمہوریتوں کا بھی جو سب سے نچلا درجہ تھا اس کو استعمال کر کے ایک ایسا رجیم بنایا گیا جس نے کہ ہر طرح سے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کیا، اس کو متاثر کیا. مثلا یہ کہ جب یہ دور آتا ہے، اس سے پہلے جس طرح سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی گئی تھی، جس طرح سے یہاں تک کہ جو پروفیسرز تھے ان تک کو گرفتار کیا گیا. وہ لوگوں کو یاد ہوگا آج بھی کہ سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا انتقال جو ہے وہ نیب کے اندر ہوا، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو الیکشن کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ ہوا تھا. بچپن سے لے کر اب تک شاہ دولے کے چوہے کہلائے جانے والے افراد میرے لیے قابل رحم بھی رہے اور قابل احترام بھی. یہ پنجاب میں ایک مزار ہے جہاں پہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں منت کے بعد، لیکن بہت سے بچے وہاں تک تخلیق بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ایک اسکینڈل بھی اس کے ریفرنس سے آیا تھا. تو جو بچے قدرتی پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، اور اس مزار کے ساتھ بھی بہت. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو میں نے اس کی علامت بنایا تھا. بچپن میں گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے آنے والے مخصوص لوگوں سے مجھے خاص انسیت تھی. سبز چولا گلے میں موجود بڑے منکڑے پتھر یعنی والے ہار، ایک خاص حیت کا سر، اور پھر جب یہ مجہول مانگنے نکلتے تو حیدر حیدر کی صدائیں مجھے اپنی جانب کھینچتی. جو موجود ہوتا پر توفیق میں ان کے حوالے کرتی، کبھی سر پر پیار لیتی اور کبھی دور سے ہاتھ چھوڑ دیتی. وہ سنبھالا تو جستجو جانی کہ جانا جائے کہ یہ مخصوص لوگ کہاں سے آتے ہیں اور ایسے کیوں ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ گجرات میں ایک دربار ہے جہاں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانگتے ہیں اور مراد برانے پر اپنی پہلی اولاد لڑکا ہونے کی صورت میں ہی چھوڑ آتے ہیں. وہاں سے جڑی کئی کہانیاں ہیں، مثلا یہ کہ ان کے سروں کو مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے ان پہ لوہے کے کنٹوپ چڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے دماغ کی آکسیجن کی کم دستیابی کے باعث ان کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر یہ دولے شاہ کے چوہے بے ضرر بھی ہیں، معصوم بھی، دعا بھی دیتے ہیں اور شفا بھی. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود دولے شاہ کے چوہے کسی کا برا نہیں چاہتے،
लब पे शिकवा नहीं रखते, दुआ रखते हैं, सजा सहते हुए भी जजा रखते हैं, मरीज हैं मगर दवा रखते हैं, बे आवाज हैं पर सदा है। आज मुझे दौले शाह के चूहे हर सू नजर आते हैं, मगर वो जिनके दिमागों के साथ साथ उनके दिल छोटे कर दिए गए हैं। पिछली चंद दहाइयों में हमारे मुआशरे में ऐसे चूहे पैदा किए गए हैं जो तालीम याफ्ता है मगर इल्म याफ्ता नहीं। बेहतरीन दर्सगाहों से फारिगुल तहसील है मगर उनके जहन में एक मखसूस सोच के हामिल है। सोच सकते हैं, सोचते नहीं, बोल सकते हैं, बोलते नहीं, लिख सकते हैं मगर लिख नहीं सकते, सेहतमंद है मगर माजूर, आगाह है मगर बेशऊर। ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, कब हुआ? महसूस तब हुआ जब अकीदे के नाम पर फिरकावारियत, मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी, ईमान के नाम पर निफाक, इस्लाम के नाम पर कुफ्र के फतवे, अफकार के नाम पर नफरत और इत्तेहाद के नाम पर तकसीम सामने दिखाई देने लगी। ये सब हुआ नहीं, ये किया गया है कि हक की हुक्मरानी कायम रहे, और अब तो एहतसाब के नाम पर इल्ज़ाम और सबूत की जगह इश्तिहार लगाए जाते हैं। जिन सरों पर चंद दहाइयाँ पहले कंटोप चढ़ाए गए थे वो सब दिमाग तैयार हो चुके हैं। बेआवाज़ मुआशरा बनाया जा रहा है। गूंगा आवाज़ों की को बोली और अधखुली आंखों से देखने वालों को हयोलों को से दिखने वाले हयोलों को तसव्वुर करने की तरगीब दी जा रही है। यकीन मानिए सब बदल गया है। अब शाहदौले के नहीं बल्कि मफादात के चूहे हर जगह मौजूद हैं। ये मफादात के चूहे काबिल हमदर्दी हैं क्योंकि ये बस होने के बावजूद बेबस हैं।